بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو كما قال رضي الله تعالى عنه. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ انسان کی دنیا اور آخرت کے بنانے اور بگاڑنے میں رزق کے حلال اور حرام ہونے کا بہت ہی زیادہ دخل ہے. اس بارے میں کچھ آیات کریمہ اور احادیث شریفہ پیش کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. اس کے بعد موجودہ روزمرہ زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں اور ہماری ایک بڑی تعداد اپنی جہالت یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان میں پھنسی ہوئی یا اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کا آغاز اللہ کی توفیق سے کیا گیا. اس سلسلے میں ایک عام صورت جس کا معاشرے میں خوب چلن ہے، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. اس بات کو دہرائے بغیر آج کی گفتگو کی پہلی بات، اور وہ بات کہ ہمارے موجودہ معاشرے میں روزمرہ زندگی میں جن مالی معاملات کا چلن ہے ان کی حیثیت کے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش. آج کے ہمارے معاشرے میں انشورنس، جس کو عربی میں التامینات کہتے ہیں، اس کا میں بات کرتا ہوں دنیاوی معاملات کے بارے میں جتنا محدود سا مجھے پتا ہے. آپ لوگ مجھ سے اللہ جانے کتنا زیادہ جانتے، تو جو بات غلط ہو مجھے بعد میں سمجھا دیں. تامینات، انشورنس، اس کی کتنی ہی صورتیں جن کا معاشرے میں چلن ہے. زندگی کا بیمہ، طبی خدمات کا بیمہ، میڈیکل انشورنس، ٹرانسپورٹ کا بیمہ، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہوئے مال کے حفاظت کا بیمہ، اور اللہ جانے کتنے کتنے ناموں سے یہ کام چل رہا ہے. اور لوگوں کی ایک اچھی بڑی تعداد لا علمی یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے یا پھنسے ہوئے. ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا. بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت والے سودے، لا علمی والے سودے
دھوکے والے سودے سے روکا ہے. جس سودے میں صورتحال واضح نہیں اس سے روک دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارک، یہی الفاظ شریفہ قریباً امام احمد اور امام ابن حبان نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، اور قریباً یہی الفاظ امام طبرانی رحمہ اللہ نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. تین حضرات صحابہ، ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. اور ان تینوں کی احادیث کے روایت کرنے والے جدا جدا حضرات ائمہ مسلم، احمد، ابن حبان اور طبرانی ہیں. ایسا مالی معاملہ جس میں جہالت ہو وہ کیوں حرام ہے؟ بحیثیت مسلمان مجھ میں یہ جرت نہیں کہ کیوں کہوں، ہاں سمجھنے کے لیے اس کا کہنا درست، اور اللہ کرے کہ میرا کیوں کہہ کے بات کرنا اسی مقصد کے لیے ہو. جس سودے میں جہالت ہے اس میں خریدار یا بیچنے والے یا دونوں کے لیے دھوکہ ہے، لا علمی ہے، بے خبری ہے. اور ہمارا دین کسی کو بے خبری میں لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا. جو چاہتا ہے کہ لوٹا جاؤں، اس کے چاہنے کے باوجود بھی چاہنے والے کی چاہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. شیطانی جملے بولتے ہیں، جب دینے اور لینے والے راضی ہوں تو تمہارا کیا دخل ہے؟ کیا یہ قاعدہ بیرسٹر صاحب جی، کیا یہ قاعدہ ٹھیک ہے؟ ایک بدکار مرد اور بدکار عورت دونوں متفق ہیں، کیا حکم ہے ان کا سورہ النور اٹھائیے یا سورہ نور کو منسوخ کر دیجئے یا اس گندی سوچ کو ختم کر دیجئے. یا صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ چاہت کیا ہوئی؟ ہم مسلمان ہیں یا حیوان ہیں؟ حیوان کو بھی کوئی اس کے چاہت کے مطابق چلنے دیتا ہے؟ بھینس دودھ نہیں دیتی، چارہ کھائے جائے، گھاس بھینس والے برداشت کرتے ہیں. حیوان اگر وہ چاہت پہ چلنا چاہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. تو اشرف المخلوق ہو کے تیری سوچ اتنی گھٹیا ہے اور تیری دلیل اتنی گندی ہے. چاہت کیا ہوتی ہے؟ چاہت نہیں، مشیت، قانون، شریعت رب ذو جلال کا. وگرنہ سارا نظام الٹ ہو جائے. اور یہ بات صرف اسلام ہی میں نہیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، اشارہ سرخ ہے، ریڈ لائٹ ہے. جج صاحب جی جو اشارہ کراس کرے کیا کہیں گے اس کو؟ اور وہ کہ میں نے چاہا. دنیا کے کس ملک میں اس چاہت کو یہ تقدس حاصل ہے کہ جب ڈرائیور نے چاہا، اشارے کو کراس کیا تو قانون کے اوپر ہو گیا یا نیچے آئے گا؟ کہاں جائے گا؟
انسانی قانون وہاں تو چاہت کو چھوڑا جائے، اور ربانی شریعت اس کے مقابلے میں چاہت کا نام پیش کیا جائے۔ حیا آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ لینے اور دینے والے کا متفق ہونا، اس کی صحیح معنوں میں بیرسٹر صاحب جی دنیا میں کہیں حیثیت ہے؟ ہمارے دین میں ایک آدمی کسی سے اتفاق کرے مجھے گولی مار دو، تو گولی کا مارنا اور کھانا جائز ہو جائے گا؟ خودکشی کر لے جائز ہو جائے گا؟ یہ سارا فلسفہ شیطانی اور گندا ہے۔ آئیے اب انشورنس کی طرف، بیمہ پالیسیوں کی طرف۔ میڈیکل انشورنس ہوئی، بیمہ کمپنی نے، ہسپتال نے، کسی نے 1,00,000 روپیہ سالانہ لیا، اللہ کا فضل و کرم ہوا، پالیسی ہولڈر سارا سال اسے کوئی ضرورت نہ پڑی۔ یہ 1,00,000 کاہے کا لیا؟ کس وجہ سے لیا؟ اسی دھوکے اور فریب کی وجہ سے لیا۔ اللہ نہ کرے پالیسی ہولڈر سنگین بیماری میں مبتلا ہوا، سال میں خرچہ 10 لاکھ ہو گیا۔ اب ہسپتال والے اتنے کماتے ہیں کہ 10 لاکھ کے بل میں ان کا 9.5 لاکھ بچتا ہے۔ کتنے کماتے ہوں گے؟ اب وہ جو خسارہ ہے کہاں سے آیا؟ جہالت سے، لا علمی سے۔ ہماری شریعت نہ لینے والے کا خسارہ برداشت کرتی ہے، نہ دینے والے کا۔ زندگی کا بیمہ کروایا 2 کروڑ کا، قسط مقرر ہوئی 10 لاکھ۔ 20 قسطیں دے گا تو 2 کروڑ بنے گا باجوہ صاحب۔ اب 2 قسطیں دیں، فوت ہو گیا۔ 40 لاکھ دیا، 10 لاکھ اگر پریمیم ہے، 20 لاکھ دیا، 1 کروڑ 80 لاکھ۔ وہ کہاں کیوں لے؟ کس وجہ سے؟ اس نے تو صرف 20 لاکھ دیا ہے، تو 1 کروڑ 80 جو آیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ جہالت اور حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ جب کیفیت یہ ہے، اللہ پاک کسی کا نقصان پسند نہیں کرتا۔ اور جو بات موت اور زندگی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں کہی گئی ہے، وہی بات گاڑی کے بارے میں ہے، وہی بات امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بارے میں ہے۔ یہاں ایک مشکل ہے، عرض کرتا ہوں، اور شاید اللہ کرے اس کا ٹوٹا پھوٹا حل وہ بھی عرض کر پاؤں۔ بعض ملکوں میں پابندی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی نہیں جب تک کہ انشورنس نہ ہو۔ اب کیا کرے؟ میں بہت چھوٹا ہوں، فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں، رائے عرض کر دیتا ہوں، بڑے علماء سے پوچھ لیجئے، ٹھیک ہو لے لیں، مگر نہ پھینک دینا۔ اور وہ رائے یہ ہے، جہاں یہ پابندی ہو، گاڑی ہے بعض ملکوں میں روڈ پہ گاڑی تب آئے گی جب انشورنس ہو۔ اب گاڑی ضرورت ہے، کیا کرے؟ ٹانگا خرید لے، گاڑی چھوڑ دے۔ جو رائے دے رہا ہوں وہ یہ ہے، پریمیم ادا کر دے، انشور ہو جائے، لیکن عزم کر لے
اور اپنے گرد و پیش میں اعلان کر دے، اللہ بال بال کی حفاظت کرے، اگر سب کچھ تباہ و برباد بھی ہو جائے انشاءاللہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں دینا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہ بات کوئی فضائی نہیں، زمینی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خیر عافیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے سبق کا مالی معاملات کھوٹے ان کے حوالے سے ایک دوسرا معاملہ۔ کچھ لوگ، اللہ پاک اس بیماری کو ختم کرے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ نوکریوں کے لیے، جابز کے لیے سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، کوالیفیکیشن، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور تجربہ، بعض اوقات بندے کی عمر اور وہ جو اتنے زیادہ سرٹیفکیٹ ہیں ان میں میل نظر نہیں آتا۔ کیا ایسے سرٹیفکیٹ سے اور ایسے تجربہ کے کاغذات سے ملازمت کا حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں 3 احادیث شریفہ سماعت فرمائیے، اور جو فیصلہ میں نے عرض کرنا ہے آپ خود کرتے جائیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر سودا دینے والا اور سودا لینے والا ان دونوں نے سچ بولا اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ بٹی صاحب جی توجہ فرمائیں، سچ بولا اور جو کچھ ہے 3rd ڈویژن ہے، 2nd ڈویژن ہے، A گریڈ ہے، کوئی نوکری نہیں کی، 6 ماہ نوکری کی، جواب ہو گیا، جو ہے اس کو صاف صاف بیان کیا۔ اور نوکر رکھنے والے نے یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہاؤس رینٹ، جو ہے وہ بیان کیا۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اللہ اکبر، ہمارا دین کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے زندہ شریعت۔ کوئی آئے ادھر، فرمایا اگر سچ بولا دونوں نے، آجر اور اجیر نے، اور جو کچھ ہے جاب دے رہا ہے 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا، جاب دے رہا ہے معزز اور گاڑیاں صاف کرواتا ہے نا، جو ہے نوکر کے پاس، نوکری چاہنے والے کے پاس، وہ وعدے کرے، اور جو اس نے دینا ہے اس کو بھی وعدے کرے، تو کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، ان کے سودے میں دونوں کے لیے برکت۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ سینئر لوگ ہیں، اصل چیز برکت ہے یا گنتی ہے؟ گنتی میں کیا پڑا ہے؟ اصل چیز لاکھوں کما کے آیا، ہسپتال سے 10 لاکھ کا بل آ گیا، ہزاروں کما کے آیا، گھر میں ایک پیناڈول کی بھی ضرورت نہیں۔ ہزاروں اچھے ہیں یا وہ لاکھوں اچھے ہیں؟
اور باقی بے برکتی کے جو طوفان ہیں وہ لوگ آگاہ ہیں. لینے اور دینے والے نے، جاب لینے اور دینے والے نے، سودا دینے اور لینے والے نے سچ بولا اور اشارت جی سمجھ آ رہی، اور اپنی چیز کی کیفیت کو واضح کیا. ان کے سودے میں برکت ڈالی جائے گی. کون ڈالے گا؟ اور جب اللہ برکت ڈالے تو انشاءاللہ لطف لطف. وَإِن كَذَبَ وَقَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور اپنے عیب کو چھپایا تو کیا ہوگا؟ ان کے سودے کی برکت کو مٹا دیا جائے گا. اور جب سودے میں برکت نہ ہو، 24 ماڈل گاڑی نہیں، 25 ماڈل ہوائی جہاز بھی ہو، اللہ کی قسم اس میں کوئی خیر نہیں. سارا کنبہ جہاز پر سوار ہو، جہاز چکرا کے ختم ہو جائے، اس سے ویگن پہ جانا اچھا نہیں تھا، خیر سے جائے خیر سے آئے. اصل چیز گنتی نہیں، اصل چیز آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اصل چیز کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہے. ہم کہتے ہیں اصل چیز گنتی نہیں برکت ہے. اور جھوٹی شہادتوں سے، جھوٹے سرٹیفکیٹ سے، جھوٹے تجربات سے حاصل کی ہوئی نوکری، اس میں برکت آئے گی. دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، غلہ اس کا ڈھیر دیکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر اپنے دست مبارک کو ڈالا. اللہ اپنے انبیاء کو بڑی سمجھ دیتے ہیں. یہ کوئی بے وقوف نہ سمجھے کہ جو معنی ہم درویش کا کرتے ہیں اللہ کے انبیاء ایسے ہوتے ہیں. نہ، دین و دنیا میں سب سے بڑی عقل والے غلے کے اندر اپنی دست مبارک کو ڈالا، دیکھا انگلیاں تر ہو گئی ہیں. فرمایا یہ کیا؟ غلہ والے نے کہا بارش ہوئی تھی، کچھ اناج بھیگ گیا، میں نے نیچے والا اوپر، اوپر والا نیچے کر دیا. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. کروے نوکری، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تیرا قطع تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ اور جب ان سے قطع تعلق ہو گیا اب کدھر جائے گا؟ اور تیسری حدیث اس میں یہ ہے، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے یعنی امت اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خاک ہے اس جاب پر جو جھوٹے سرٹیفکیٹ سے ملے، جو جھوٹے ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ سے ملے. اب ساری زندگی بدبختی جاری رہے گی یا مٹ جائے گی؟ وقت ہوا چاہتا ہے آج کے سبق میں انہی دو صورتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان دو ناجائز صورتوں سے اور ہر ناجائز صورت سے پوری امت کو بچائے.
اللہ تعالیٰ ایمان عافیت کہنے سننے والے کو دے. اسی بات کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آگے بڑھانے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص سے بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.